الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ من عمل صالحا فلنحیینہ حیات طیبہ۔ بہت عرصے کے بعد، تقریباً 3 مہینے کے بعد، ناظرین و سامعین کی، متعلقین اور متوسلین کی بھرپور توجہ طلب اور ان کی دلجوئی کے لیے ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنا مکان، اپنی چھت دے کر بہت بڑی رحمتوں اور نوازشوں سے نوازا۔ اسی وجہ سے 3 مہینے کا ڈیلے ہوا، ناظرین اور سامعین، متعلقین اور متوسلین کے سامنے آ نہ سکا۔ سلسلہ کا پروگرام چل رہا تھا تشخیص امراض۔ اس تشخیص امراض میں بہت ساری ایسی اقسام ہیں، بہت ساری ایسی معلومات ہیں، بہت ساری ایسی حکمتیں ہیں۔ کوئی علم ابجد کے لحاظ سے، کوئی علم جفر کے لحاظ سے، کوئی علم رمل کے لحاظ سے، کوئی علم نجوم کے لحاظ سے۔ بہت بڑے حکمت اور دانائی والے لوگوں کا کام ہے۔ مجھ جیسا گنہگار وہاں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ کوئی کلام کے ذریعے سے، کوئی پیمائش کے ذریعے سے، کوئی کیسے، کوئی پانی پلا کر، کوئی شیشہ دکھا کر۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہر ایک اپنے اپنے علم کے مطابق، اپنے اپنے ذوق کے مطابق اور سینہ بسینہ جو چیزیں لوگوں تک پہنچی ہیں ان کے مطابق وہ اپلوڈ کر رہے ہیں اور لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ میرا نظریہ، میرا نقطہ نظر ذرا مختلف ہوتا ہے، عقائد کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے۔ عقیدہ یہ ہے کہ مستقل فی القوہ اللہ کی ذات ہے۔ جو قوت، جو طاقت، جو قدرت، جو حکمت رب کائنات کی ہے اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ وہی مستقل ہے، وہی ازلی ہے، وہی ابدی ہے، وہی حقیقی ہے۔ باقی جس کو جو ملا ہے وہ ایک ذرہ ملا ہے، وہ ذرہ بھی ایک طوفان کی حیثیت رکھتا ہوتا ہے۔ جب لوگوں کے مسائل، عقائد، نظریات قانون قدرت کے مطابق ہو جائیں۔ یہ جو اعمال صالح ہیں ان کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے نا، الیہ یصعد الکلمۃ الطیبہ، یہ اللہ ہی کی طرف جاتے ہیں، اوپر چڑھتے ہیں، نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ اور اس نامہ اعمال اور اعمال صالح کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے، من عمل صالحا فلنحیینہ حیات طیبہ، کہ جس کو ہم عمل صالح کی توفیق دیتے ہیں اس کی زندگی کو حیات طیبہ، بڑی پاکیزہ زندگی، بڑی ستھری زندگی بنا دیتے ہیں۔ حیات طیبہ، حیات طیبہ، اس کو ایسی زندگی عطا کرتے ہیں، ایسی زندگی عطا کرتے ہیں کہ بس ان کی ایک نظر کسی پہ پڑ جائے تو 7 جہاں 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ میں جب بھی حج و عمرہ کے لیے جاتا تو عرفات میں مسجد نمرہ میں ضرور جاتا۔ وہاں اللہ کے کچھ ایسے برگزیدہ، ایسے صاحب نظر اور صاحب کشف لوگ رہتے ہیں کہ ان کی نظر پڑ جائے، ان کی نظر پڑ جائے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ نے پوچھا کیسے؟ نے کہا کہ سانپ ایک ہوتا ہے، سانپ کی قسم ہوتی ہے، جب وہ کسی پہ اپنی زہر پھونکتا ہے تو اس کو مار دیتا ہے، بلکہ بعض دفعہ حاملہ عورتوں کے حمل بھی گرا دیتا ہے وہ سانپ۔ اور جب اللہ اپنے بندے کے اندر یہ قدرت اور یہ طاقت رکھتا ہے تو پھر دوسرے کی زندگی کو پلٹ، اس کی کایا کو پلٹ نہیں سکتا، اس کی زندگی کو بدل نہیں سکتا۔ من تاب وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات۔ اللہ جب اپنے بندے پہ کرم کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اعمال صالح کرتا ہے تو اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو یہی بات ہے ان عملیات کے بارے میں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک آیت پڑھیں گے، ایک کلمہ پڑھیں گے، ایک حرف پڑھیں گے
ہاں شام کو پڑھیں گے تو صبح قایا پلٹ جائے گی، صبح پڑھیں گے تو شام کو قایا پلٹ جائے گی، دولت کے دیوی مہربان ہو کے قدموں میں آئے گی، لیکن بزرگوں ایسا نہیں، سامعین ایسا نہیں۔ اعمال صالحہ زبان کے لحاظ سے، نظر کے لحاظ سے، سماعت کے لحاظ سے، سوچ کے لحاظ سے، ہر چیز کو اتنا پاک اور صاف، اتنا پاکیزہ رکھنا ہے کہ نظر اٹھے تو اللہ کے حکم کے مطابق، کہ بات سنی جائے تو اللہ کے حکم کے مطابق، جو نظر، جو سوچ، جو نظریہ، جو بندے کی سوچ ہے، جو فکر ہے، وہ بھی جب سوچے تو اللہ کے حکم کے مطابق، نہ غیبت، نہ برائی، نہ چغلی، نہ بہتان، نہ الزام تراشی، تھا نا سورہ ممتحنہ میں وہ عورتیں جو آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے، تو کیا فرمایا تھا؟ اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرکن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترین بین ایدیہن وارجلہن۔ کتنی وصیتیں کی گئی تھی؟ 6 چیزوں کی۔ تو یہی بات ہے کہ جب بندہ اعمال صالح کی طرف بڑھتا ہے، ان عملیات کی طرف آتا ہے، اس کی زبان، اس کی آنکھ، اس کا کان، اس کا دماغ اور اس کا دل ایسا پاکیزہ ہو، ایسا پاکیزہ ہو، اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان کلمات کو سننے، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس چیز کو بھی ہم پڑھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تعلیم اور اس حکمت کے مطابق جو اس نے ہمیں اپنے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچائی ہے۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔